بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائف پلس کے پروگرام ناصر علی کی بیٹھک میں آپ کا میزبان ناصر علی ناصر حاضر خدمت ہوں۔ احباب، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، شاعر، ادیب، محقق، دانشور، خوبصورت انسان، دبنگ شخصیت۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر فرت عباس شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ لائف پلس کا حصہ بنے، تشریف لائے ہماری دعوت پر۔ آپ کا شکریہ، میں آپ کے پروگرام یہ دیکھتا ہوں اور جتنی سنجیدگی اور غیر جانبداری سے آپ اس کو کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اب تک جتنی بھی ادبی پوڈ کاسٹ وغیرہ کی جا رہی ہیں، تو اگر ان میں کوئی ذمہ داری کے حوالے سے اور سنجیدگی کے حوالے سے ریٹ کیا جائے تو یہ جو بلند مرتبہ 2-3 پوڈ کاسٹیں ہو رہی ہیں جو بڑی میرٹ پہ ہو رہی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ عام طور پہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ نمبر 1 ہے، لیکن میں آپ کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ آپ کی رسپیکٹ میں، کیونکہ آپ کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، آپ براہ راست جو ہے وہ میری طرح کسی پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ چند جو اچھی ہیں، اور بھی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت اچھی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ کی یہ الفاظ میرے لیے اعزاز ہے۔ اور میرا یہاں پہ حاضر ہونا جو ہے نا، آپ کا جو ہے مؤدب ہونا اور حاضر ہونا آپ کے لیے دل میں عزت اور پیار، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو عزت دی ہے، اور آپ نے ادب کو عزت دی ہے، اور جینون لوگوں کو عزت دی ہے ہمیشہ، اور جہاں پہ سچ بولنے کا وقت آیا ہے تو آپ نے اپنے دھیمے اور ایک بڑے ہی سمجھ لیں کہ مہذب انداز میں سچ بول دیا ہے، گریز نہیں کیا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اچھا سر، ہم بات کرتے ہیں 80s کی دہائی۔ سر یہ دہائیاں کیا ہوتی ہیں؟ شاعر تو شاعر ہوتا ہے، یہ دہائیوں میں کیوں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے؟ پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ہے وہ میرے خیال سے 80s سے بھی آپ نے استفادہ، آپ اس میں رہے، اس کو دیکھا، اس دور کو بھی، اور آپ چلتے چلتے آپ 2025-20 دہائی یہ بھی آ گیا، اس میں بھی آپ موجود ہیں۔ اور 80s یہ دہائیاں کیوں تعین کیے کہ شاعر کا تعین ہوتا ہے، یا اس میں کیا کوئی؟ مجھے ایک دفعہ غلام حسین ساجد صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ان کی اختراع ہے۔ اچھا، کہ انہوں نے دہائیوں میں شعراء کو بریکٹ کر کے خاص یعنی 10 سال کے حصے میں تو کر یہ، اس حصے میں یہ ہے، تو وہ پھر رواج پا گئی یہ بات۔ اور ویسے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو صدیوں میں اگر دیکھا جاتا نا تو پھر بہت سارے لوگ فارغ ہو جاتے۔ یہ دہائیوں کی وجہ سے کئی بیچارے لولے لنڈے شاعر بچ جاتے ہیں، جو دہائی کے چکر میں ان کی بے فلوک لگ جاتا ہے۔ چلے ٹھیک، کوئی حرج نہیں، ایک چیز اگر رواج پا گئی ہے اور کوئی بہت مضر نہیں ہے، مضر صحت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ تو اور میں نے شاعری کرنی شروع کی تھی 70s کے آخر پہ، 77 78 79، جی، حالانکہ میں بالکل نوجوان تھا، ینگ تھا، اور میرے 78 79 میں چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ جو تھا وہ نیرنگ خیال، واہ واہ، پنڈی سے نہیں، واہ واہ، سلطان صاحب کا، چلتا، اور ایک تھا نئی قدریں، خوبصورت، واہ، وہ اختر انصاری آبادی صاحب کا، حیدرآباد سے نکل، تو ان میں میرے شاعر ہوئی تھی چیزیں۔ اس وقت میں نام بھی فرت گیلانی کے طور پہ لکھ لیتا تھا، اور کیا وہ یعنی یہ چیزیں میری چھپی ہوئی ہیں اس وقت۔ اور انہی دنوں میں سرگودا میں ایک مشاعرہ ہوا، ریڈیو پاکستان کا، ستار سید صاحب تھے پروڈیوسر، ان کو یاد ہوگا، وہ بھی 80 سے پہلے کی بات ہے، 80 جو اس سے پہلے کی بات ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے۔ میں اس وقت 9th کلاس میں تھا، میں نے وہاں جا کے ریڈیو پاکستان پہ نعت پڑھی، کا شرف حاصل کی۔ واہ، تو آپ اس لحاظ سے مجھے اگر لیٹ 70 کا بھی کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، 80s میں تو چلیں پھر آ ہی جاتے۔ 80s تو آپ کا حوالہ جو ہے وہ جہاں تک مجھ تک پہنچا، 80s کا حوالہ آپ کا پہنچا، 70s اور لیٹ 70s۔ میری جو کتاب ہے شام کے بعد، یہ 25 جون 89 میں 89 میں شائع ہوئی تھی، یہ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی پہنچا میرے۔ اچھا سر، مختلف شاعر ادیب بات کرتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائے،
سر مختلف رائے ہے شعر کے حوالے سے. کچھ کی رائے ہے کہ انکشاف ہے، کچھ کی رائے ہے کہ دو مصروں میں تلازماتی ربط ہے، اس کو شعر کہتے ہیں. سر آپ کا کیا موقف ہے، شعر کیا ہے؟ اچھا، میں ایک تو یقین کریں گے کہ کبھی اس کے بارے میں کوئی تعریف رٹی نہیں ہے، اچھا. نہ یہ کیا ہے کہ کوئی میں نے کتابوں میں پڑھی ہو تو وہ یاد کر لی ہو، اور نہ ہی اپنا آپ حیران ہوں گے کہ جتنی بار بھی میں نے شعر کے بارے میں کہا ہے ہر بار نیا کہا ہے اور تضاد نہیں آیا درمیان میں. وہ ملتی جلتی ایک چیز دوسرے کو فالو کر رہی ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے. دیکھیں، یہ جو ایک جمالیاتی اظہار ہے، ٹھیک ہے، جمالیاتی طریقے سے اظہار ہے. اور دوسری بات جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اکتسابی عمل کم اور الوہی عمل زیادہ ہے. اچھا. یہ آپ کے اندر سے جو آپ چاہے اس کو الہام کہیں، واردات کہیں، آمد کہیں، واردات کہیں، اس کا بنیاد اس کی وہ ہے. باقی اکتساب اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ اس کے بیان کرنے کے مختلف خوبصورت سے خوبصورت طریقے کرینے آپ تلاشتے اور تراشتے رہتے ہیں. دو طرفہ ہو گیا نا. ایک تو یہ ہے کہ پہلا یہ کہ وہ اچھا بنیادی وہ ہے جن لوگوں کے پاس دوسرا نہیں ہوتا طریقہ، یعنی کہ وہ بہت سیکھتے نہیں ہیں، وہ تلازمے کی جیسے ادھر وہ شعوری طور پہ وہ نہیں کام کرتے، ان کو اوزان کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، عروض کا نہیں ہوتا. یقین کریں کہ اگر وہ جینون پیدائشی حقیقی تخلیق کار ہے اور شعر اندر کہیں ہے ان کے، تو وہ سب کچھ جانے بغیر کوئی نہ کوئی شعر کہہ جائیں گے. اب میرا جو یہ شعر ہے شام کے بعد تو نے دیکھا ہے کبھی اور تو ہے سورج، یہ میرے سیکنڈ ایئر کا شعر ہے. واہ واہ واہ. اب میں یہ کہوں کہ میں بڑا مشاق ہو کہ یہ لکھا تھا، نہیں. اچھا ہاں، جی، اگر شعر کو تراش خراش کرنے والے مصری جن کو میں کہتا ہوں، وہ ان کو کوئی ایسا مصری کہ جس کو وہ عطا نہیں ہوا شعری وصف، اور وہ بس سیکھ کے اکتساب سے رندہ لوارا ترکھانا مصری پڑا ادھر سے خیال ادھر سے، وہ ہمیشہ اوریجنل شعر سے محروم رہے گا. اور فیلن والے. ہاں، فیلن والے، یا جس طرح یہ جو چوری والے بھی. اچھا. واہ. ہاں، مقصد وہ کسی کا خیال چوری، پھر اس کو جسٹیفائی کرتے پھریں گے کہ وہ جی وہ فلاں استاد نے. ایک دفعہ انہوں نے کہا جی 4-5 کوئی کلاسک شاعروں کا کسی نے نام لیا جی انہوں نے فلاں کا اٹھایا. میں کہ سارے ہیں تو لکھ دی شاباش ہے. میں کہ جی کسی کو اٹھا لیا ہے ایک تو ہو جائے. پہلے شعراء یہ کرتے تھے، مثلا غالب ہے، وہ کو بے دل کا شعر چوری کر، بے دل کو بتا رہا تھا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں غالب ہوں، یہ لو یہ پڑا خیال یہ میں نے اس طرح بات. وہ اور بات ہے، وہ شاعر جو جینون ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے اپنا. میں غالب نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، اقبال کے لیے میں لکھتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ارواح کو خوشی ہو. یہ راستے کھا جائیں گے ہر شخص کی آنکھیں، بدلا نہ اگر شہر کا نقشہ کوئی دن آئے. رہنے دو ابھی ڈوریاں گردن میں ہماری، ہونے دو ابھی پتلی تماشا کوئی دن اور. یہ شہر جو بس آج کے دن تک ہے سلامت، ایک وہم جو اس راکھ پہ ہوگا کوئی دن اور. کیا کہنے ہے نا. تو میں یہ اب یہ زمین تو ان کی ہے، انہوں نے نوحہ کہا اپنے بچے کا. میں نے اس پہ آج کے حالات، یہ شعر آج سے 20 سال پہلے کے، لیکن یہ پرانے نہیں ہوئے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ شہر کے بس آج کے دن تک ہے سلامت، ایک وہم جو اس راکھ پہ ہوگا کوئی دن اور. واہ 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 واہ. کیا تو وہ ٹریبیوٹ پیش کرنا اور ہوتا ہے. لیکن میں نے ان کا خیال تو ان کے پاس چونکہ اپنا دیکھیں شعر جو ہے نا، پھر آپ دور گہرائی میں چلے جائیں تو لطیف ترین جذبوں، لطیف ترین احساس اور لطیف ترین خیال کا نام بنیادی طور پہ اس کے اظہار کا، اس کی تصویر اسے کرنے کا، اس سے خوشبو بنانے کے عمل سے گزرنے کا نام. بھائی سبحان اللہ سبحان. اب اس کے بعد آگے دیکھیں کہ جو خوش فکر ہونا ہے، جو بلند فکر ہونا ہے، اور اپنے نظریے اور اپنی فکر اور افکار کو شعری لباس میں ڈھالنے کا نام. اور جہاں پہ آپ کے ہاں جذبہ اور احساس اور کیفیت اچھا نکل جائے گی، مائنس ہو جائے گی، تو پھر چیزیں جو ہے نا وہ کروڈ شکل میں باہر آئیں گی. پھر وہ
ایک نا وہ کھردری نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی چاہے فکر ہے، بیان ہوگا کوئی، وہ خبر ہوگی، کوئی فکری کوئی بہت بڑا فلسفہ ہوگا، آپ کا نظریہ ہوگا، پھر وہ شاعری ہی نہیں بیان ہے۔ تو وہ کیفیت میں یہ سارا کچھ جو ہے نا عمل، کیفیاتی عمل جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر باقی وہ سارا کچھ ہے، شاعری نہیں۔ شریعت یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شاعری میں ہی احساس اور کیفیت نہ ہو تو یار پھر اور کس چیز میں ہے نا؟ آپ تو پھر باقی مستری بنے رہیں، وہ جی پہلے کئی شاعر میں نے دیکھے ہیں جو لفظوں کو جوڑ کے بڑے خوشنما الفاظ، جوگی پہ لکھ دیا، وہ فطرت پہ، درختوں پہ لکھ دیا، لیکن اگر کسک ہی نہیں اس میں تو پھر وہ تاثیر کہاں سے آئے گی جس نے دوسرے کے دل کو فتح کرنا ہے؟ واہ واہ، میں تو شاعری کو یہ سمجھ۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت تعریف آپ نے شعر کی، شاعری کی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے ہمیں تنقیدی حلقوں میں بھی اور مختلف نجی محافل میں بھی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا پروگرام، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے یہ مصرے کا شاعر ہے، فلاں جو ہے وہ شعر کا شاعر ہے، فلاں غزل کا شاعر ہے، فلاں نظم۔ اچھا سر، یہ مصرے اور شعر کے اور غزل کے شاعر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ کچھ تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کو آپ کیوں تقسیم اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بنیادی جو بنیادی شعری وصف سے محروم آدمی ہی اس طرح کی گفتگو کرے گا کہ وہ مصرے کا، وہ شاعر نہیں ہے۔ شاعر تو ہوگا جو اظہار کا شاعر ہوگا، جس نے شعری اظہار کیا ہے۔ لیکن ایک اظہار ہے، آپ مجھے کچھ بھی بول دے، لکھ دے کچھ بھی اپنے خیالات کا اظہار شاعری نہیں ہے۔ شعری اظہار چاہے وہ آپ کے احساسات کا اظہار ہے، چاہے آپ کی کیفیات کا، چاہے آپ کے جذبات کا، چاہے خیالات کا، چاہے نظریات کا، لیکن اگر وہ شعری اظہار ہے اور آپ تخلیق کار ہیں، بنیادی طور پر، فطری طور پر شاعر ہیں، آپ کو پیدا کیا گیا ہے شاعر، اور آپ شعری اظہار پر قادر ہیں، آپ کو توفیق ہے فطرت کی طرف سے، تو پھر وہ ہوگا یہ مصرع کا شاعر۔ یہ بیچارے وہ انہوں نے گھڑے ہوئے، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بد نصیبی یہ ہے کہ جن مدرسین نے پڑھانا تھا وہ فورٹ ولیم کالج کے کلونیلزم کے بیچارے مارے ہوئے مسکین، جن نوکریوں کے لیے ڈگریاں لیں، جنہوں نے یہاں پہ مجھے بتاتے ہیں کہ رشید امجد صاحب نا ڈگریاں بانٹ گئے، یا مجھ سے کیونکہ اسلام آباد بیٹھے تو یہاں کی بات کروں، ویسے تو یہ بیڑے غرق کی ہیں ہمارے پورے ملک میں اردو والوں کے تو بالکل ہی بیڑے غرق ہے۔ تو انہوں نے بیچاروں نے یہ نوکریوں کے لیے لیے، پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پروفیسر مدرسین جتنے ہیں، نئے جو بچے ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ڈگری نہ کوئی روک لے، اور جو ان کی نوکریاں وہ ان کے بیچاروں کے مفلوج بلیک میل ہوتے ہیں، ان کی ترلے خوش آمدید، اور یہ جو ہے ان کی بنیادی طور پر نظر مفادات پر جمی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو آدمی جو آپ کو اپنی شاعری کے لیے مفادات اور یعنی جو بھی فائدے فودے ہیں جو اپنے ان کے لیے قربانی دیتا آپ کو نظر آئے گا، ٹھوکر مار دے گا، وہ آپ کو شاعر بھی لگے گا، وہ چاہے ناراض ہو، چاہے خوش ہو، چاہے وہ ادیم ہاشمی کی طرح طبیعت میں تلخی ہو، منیر نیازی کی طرح شدت ہو، فرحت بادشاہ کی طرح غصہ ہو، لیکن وہ شاعر ہوگا اندر سے۔ جی، اور جو آدمی اپنے مفادات کی قربانی دینے کی بجائے جو اس کو ذریعہ بنا لے گا مفادات کا، شعر و ادب کو، تو وہ نہیں ہوگا شاعر۔ اس سے اگر کبھی ہوگا بھی تو رب تعالیٰ چھین لے گا، شاعری خود اس سے دور ہو جاتی ہے، تخلیقی عمل اس سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے، اس کی روح کا، اس کے خون کا، اس کی سوچ کا فوکس ہو جاتا ہے دنیاوی۔ یہ معاملہ روحانی ہے، یہ جذباتی ہے نا، چلے میں آپ کی آسانی کے لیے جذباتی معاملہ ہے، وہ غیر جذباتی معاملہ ہے، پیسے، مفادات، جوڑ توڑ، کھچا تانی، فلاں مشاعر عدت، تو دونوں میں فرق ہے، تو وہ آپ کے خیال اور انسان کے احساس کی کیمسٹری ہی بدل جاتی ہے۔ ابھی آپ نے مجھے بتایا نا کہ میرے پی ایچ ڈی کے بارے میں پریشان ہے کہ یہ کیسے ہوگی، یہ 20 سالوں میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے، اور 6 ڈسپلن ہے اس میں، اور آپ الحمدللہ اس وقت آپ میرے ساتھ ایلوپیتھک پہ بات کریں، آلٹرنیٹیو میڈیسن اپروچز پہ بات کریں آپ،
تو ڈگریاں فارغ ہو کے ادھر پڑھی ہوں گی. واہ یہ ڈگریوں سے بیونڈ کام اس وقت ہوگا جب آپ نے کام کیا ہو. آپ میرے سامنے کوئی لے کے آئیں, یہ جتنے پروفیسر ہیں, میں ان کی ڈگری پر ان کا 15 منٹ انٹرویو کرتا ہوں, اگر پسینے نہ نکل آئیں اوپر نیچے سے. یہ تو ان کے حالات, یہ تو بیچارے نوکریوں کے لیے, ہم تو اپنے عشق میں علم حاصل کرنے کے لیے. میں تو ڈگری لینے والا تھا ہی نہیں, ان پر آلو رکھنے کے لیے میں نے کہا اچھا یہ, اور ان کو بتا دیں کہ ابھی پوسٹ ڈاکٹرل جو ہے وہ بھی, اور اس کے بعد ڈی لیٹ بھی تیار ہو رہا ہے. واہ 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 واہ. اچھا سر, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ علمی ادبی گفتگو کریں, تو اسی تناظر کو آگے لے کے چلتے ہیں. استارہ یہ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ پچھلے دنوں بہت بحث بھی ایک چلی. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی علمی ادبی تو بات ہے ہی نہیں. اچھا. ہاں, استعارہ تلازمہ فلاں, یہ جو پروفیسر ہے نا, یہ بیچارے 40 سال یا 30 سال چلے, 25 سال 20 سال ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو پڑھاتے ہیں ان کے 40 سال لگا لیں. تو یہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, پڑھانا ہوتا ہے, رٹا ہوتا ہے, تو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ یار اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو اسی کو بحث میں لے, یہ تو اس کا شاعر سے تو تعلق ہی کوئی نہیں, اور نصاب سے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی تخلیقی دلائل, جواز, استدلال کوئی نہیں ہوتا. یہ ساری وہ رٹی رٹائی استعارہ یہ ہے وہ ہے, میں کیا اس میں بات کر لوں گا نصابی, وہ کوئی نصاب سے نکل کے کیا بات کر لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں ان کو آپ پڑھا رہے ہیں, پڑھائیں, علامتیں کیا ہیں, تشبیہات کیا ہیں, استعارہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دکھائیں نا, ہے نا, لا کے دکھائیں. ہاں, اور زبردستی جو ہے وہ جو ہے وہ آپ وہ بھی نظر نہ آئے کہ وہ چاند سا ہے تو جی یہ تشبیہ ہے, وہ چاند ہے تو جی استعارہ ہے, وہ جگمگ کر رہا کرتا ہوا پہاڑ ہے تو وہ علامت ہے, یہ ہے وہ, یہ کیا ہے اس میں سر؟ اس پہ کیا کیسے اس کو بدلا کیسے جائے یہ اچھا یہ باقاعدہ ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں اور وہ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہم یہ کہاں سے کیسے اس کو استعارہ کیا ہے, ہمیں تو آج تک یہ بھی. میری بات سنا, ان کو وہ دیکھیں ایم اے اردو ہے نا, اس میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ساری, اور صنعتیں جو ہیں میں کہتا ہوں وہ اتنی صنعتیں ہیں, فلاں یہ صنعت تضاد ہے, فلاں فلاں, کہ وہ آپ میں کو پڑھے نا تو سر میں درد ہو جائے ہمارے. وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, وہ ان کا کام ہے. انہوں نے چونکہ تنخواہ لینی ہے, فیسیں بٹورنی ہے, کوئی پڑھانا پڑھنا یہ کرے. شاعر کوئی یہ اچھا, ہاں اس میں میری دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب آپ طے کر کے سوچ کے کہ کتاب میں میں نے یہ پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے, استعارے میں تشبیہ لے کے آؤں, وہ استعارہ بناؤں, جس طرح یہ یہاں پہ باقی کئی پروفیسر جو ہیں جو شاعر بن گئے. ہاں, پڑھا کے نا بچوں کے سامنے میر و غالب بنے ہوئے. کوئی نون میم راشد بنا ہوا ہے, کوئی کچھ بنا ہوا ہے. تو یعنی یہ حالات ہیں ان کے. تو وہ ایکچولی وہ یہ طے کر کے نا چیزیں شاعری کر رہے ہوتے ہیں کہ میں استعارہ لے آؤں. یار شاعری تو وہ ہے جو آپ روکتے رہیں اور نکل آئے, اظہار نمود پا جائے, نشو و نما پا جائے, اظہار پا جائے, پنپتی پھرے, ارتقا پھر نظر آئے آپ کا, وہ بات کرے نا. کیا کہنے ہمارے ناظرین جو نوجوان دیکھنے والے شاعروں کی طرف ہے کہ آپ خود اگر وہ شاعر ہے نا, مطالعہ کریں 2 طرح کا 3 طرح. ایک تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا مطالعہ زندگی کا مطالعہ, اور وہ مطالعہ احساس کے ذریعے ہو سکتا ہے, احساس کی آنکھ سے مطالعہ سے کہ آپ پہ بیت کیا آ رہا ہے. اپنی بپتا لکھیں, آپ نے نوجوانوں کے لیے پوچھا ہے نا, تو نوجوانوں کے دل میں جو چیز سب سے زیادہ سرسرا رہی ہے نا, وہ ملال ہے, وہ خوشی ہے, وہ محبت ہے, وہ سماجی سطح پر کوئی جو مسائل ہیں ہے نا, مسائل ہیں, تو وہ لکھیں جو جس سے ان کا دل متاثر ہو رہا ہے, جن کے بارے میں وہ اندر سے کوئی جذبہ, کوئی ملال ہے یا خوشی ہے, غم ہے یا غصہ ہے, یہ چیزیں ہیں نا, تو ان کو پیچھے چلتے ہوئے وہ ڈھالتے ہوئے ان کے ساتھ وہ لکھیں, تو وہ شاعری بن جائے گی اگر وہ شاعر ہیں. واہ واہ. اس کے بعد سیکھیں بھی, کافی ادبی سیکھیں, وہ تو ایک بنیادی, ان چکروں میں نہ پڑے. خود بخود استعارے آ جائیں گے, خود بخود تشبیہیں آ جائیں گی. وہ شاعر بھی استعارہ بن جائے گا, خیال بھی استعارہ بن جائے گا, وہ پھر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو. میں اس بات سے متفق ہوں جو جس نے بھی کہی ہے یہ کہ شاعری جو ہے وہ نہ تو پورا چھپا لینے کا نام ہے اور نہ پورا اظہار کا نام ہے.
ہاں وہ درمیان میں کہیں کہیں وہ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو یہ کیفیت ہے شاعری. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات نوجوانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور یہ سرشاری کی کیفیت ہوگی نوجوانوں کے لیے. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال، اور میں نے آج سے پہلے جتنے بھی 50 پوڈ کاسٹ ہمارے ہو چکے ہیں یہاں پہ، شاعر ادیب آتے ہیں، دوست احباب، بزرگ سینئرز بھی، میں نے کسی سے نہیں پوچھا. یہ سوال میں نے آپ کے لیے رکھا، اور یہ میں چاہوں گا کہ اس کا آپ جواب نوجوانوں کے لیے بھی اور سینئرز کے لیے بھی، یہ ان کے لیے. سر سوال یہ ہے کہ اکثر ہمیں منع کیا جاتا ہے شاعری کرنے سے، شعر کہنے سے، کہ اسلام میں یہ حرام ہے، اور یہ اسلام کی روح سے جو ہے یہ اس کو جھوٹ اور اس پہ باندھا جاتا ہے. تو کیا یہ سر اس کا کیا کوئی، کیونکہ بہت سارے نوجوان جن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا گھر سے، حالانکہ ان کے اندر وہ ہوتی ہے، کرنٹ ہوتا ہے ان کے اندر شعر کہنے کا، لیکن وہ اس وجہ سے ڈرے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اسلام میں یہ منع ہے اور یہ حرام ہے، یا اس طرح کو کوئی موقف ان کو بتایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. تو کیا سر ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، اور میں تو مولوی بھی نہیں ہوں، سر لیکن بحیثیت شاعر اور بحیثیت مسلمان میری کچھ نہ کچھ تو مجھے علم ہونا چاہیے نا، کہ میرا ایک عقیدہ تو ہونا چاہیے کہ میں آیا کہیں اپنے دین سے روگردانی تو نہیں کر رہا. واہ واہ، اپنے جو میرا نظریہ ہے، جو میرا مذہبی نظریہ ہے یا مسلکی ہے، عقیدہ جو میرا، کہ اس کے منافی تو نہیں یہ کام، یہ سوچ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام اتنا شفاف دین ہے، اتنا خوبصورت، اتنا متوازن کہ کوئی اس کے ساتھ دوسرا نظریہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. واہ، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اتنی لطیف چیزوں کی نفی کر دے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں، جس شعر میں جھوٹ ہے، اچھا، واہ گمراہ کن مبالغہ ہے، واہ واہ، کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بالکل اگلے کو گمراہ کر دے گی، اتنا جھوٹ مبالغہ کر. جس بات میں آپ خدا یا کسی پیغمبر یا کسی ولی یا کسی شریف آدمی یا کسی پڑھے لکھے آدمی سے ایسا بہتان منسوب کر رہے ہیں جو اس کی بات نہیں ہے، اور وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو حرام ہے. جس شعر سے کسی کے سفلی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ اس کو سماجی ویلیوز کے خلاف اکساتا ہے، وہ شعر اس کو کسی ظلم پر، کسی لا قانونیت پر مائل کرتا ہے، تو وہ حرام ہے. جو سماجی ویلیوز، مثال کے طور پہ یہ جو آج کل جن بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ولگر ہیں، ہاں جی، اور یہ شاعری کیا ہے کہ آپ ننگے ہی ہو جائیں، شاعری میں کپڑے اتار دیں اپنے بھی اور جس آپ کے محبوب کے بھی. تو یہ تو اپنے اور ماں باپ کے کپڑے اتارنے، بہن بھائیوں کے کپڑے، بچوں کے کپڑے اتارنے والی بات ہے. اگر شعر میں آپ کسی کے کپڑے اتار رہے ہیں، ولگیرٹی والی جو ویسے نظریاتی شاعری ہے، وہ کپڑے آپ سماج کو پہناتے ہیں، وہ اتارنا نہیں. اگر سچ بولتے ہیں جب آپ دلیری سے، تو اگر تو اس میں دیکھیں توازن ہے نا، اسلام انصاف کرنا، عدل ہے. اگر عدل کے منافی آپ شعر کہہ رہے ہیں تو حرام ہے، اور اگر عدل کے منافی نہیں ہے تو حلال ہے. یہ تو موسیقی پہ رکھ لیں آپ. اب مجھے یہ بتائیں کہ موسیقی میں سر کو نکال کے بیٹ کو کیوں پوری دنیا میں اس وقت ترجیح دے رہی ہے؟ وہ مفاد پرست قوتیں دے رہی. ہمارے جو اس وقت بوتلوں والے جو ہیں اسٹوڈیو بن گئے ہیں، جو 8 ارب روپے لگا دیتے ہیں جعلی موسیقی پہ. یہ آپ دیکھیں، یہ شروع ہوئے تھے عمدہ موسیقی سے، کلاسیکل ہے نا، اور لوگوں کو، بڑے لوگوں کو لائر کس طرف لے آئے ہیں؟ پاپ پہ، اور نہیں، کون سے بچے بسورے بچے، اور ان سے کیا کہلوا رہے ہیں؟ ان میں شاعری رہ گئی ہے؟ موسیقی اوریجنل نہیں رہ گئی. پھر انسان کو شانتی بخشتا ہے، سکون دیتا ہے. آپ کے انسان کے مزاج میں جو سر ہے وہ اس کے نفس کی تہذیب کرتا ہے، اور مزاج میں طمانینت بھرتا ہے، ایک معاشرتی انسان بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے. سماجی بیٹ جو ہے یہ آپ کو تیز کرتی ہے، اکساتی ہے. یہ اور اگر دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، لوگوں کو اب یہ نہ، ہمارے موسیقاروں کو اس بات کا پتہ ہے، زیادہ تر کسی کو
شاعر ادیب جو بنے ہوئے تو جہلا ہیں، جاہل یہ مدرسین، ان کو تو فارغ کریں۔ فریکوینسیز، ایسی فریکوینسیز پہ شعر موسیقی کی کمپوزیشنیں رکھ کے بنائی جا رہی ہیں جو ڈسٹورشن پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ بتائیں، یہ آج تک بات یہ کسی سے سنی آپ؟ یہ جو پی ایچ ڈی بنے پھرتے ہیں، یہ میرا چونکہ الٹرنیٹو میڈیسن میرا علاج ہے، میں نے ڈپریشن کا، جس میں میوزک شامل ہے۔ واہ واہ، میرا جو اس میں ایک پورا جو لائف سٹائل کا ایک شعبہ، مجھے پتہ ہے کہ فریکوینسیز ایسی، مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جی جی، آپ کبھی اپنے انٹرنیٹ پہ لکھیں سودنگ میوزک، اچھا، آپ کو انڈونیشیا، ملائیشیا اور کچھ ملکوں کا ایک میوزک ملے گا، مارننگ دکھائیں گے، پرندے چہچہاتے ہوئے، کول بریز کا ایفیکٹ آئے گا، اور ہلکی ہلکی بانسری یا وہ جو جس طرح وہ ڈراپس کی آواز ہے، وہ آپ کو کیا اسے کبھی آ جائے گا ذہن میں، کیا کہتے ہیں، پنگ پنگ پانگ، ہاں جی، وہ ڈراپس والا ایفیکٹ جو آپ کو آئے گا، وہ باقاعدہ ہیں جو پانی کے پیالے نہیں ہوتے، میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ اس طرح، اور بڑے موسیقی جو بھی ہو، سنتور ہو، ستار ہو، جو راگوں کی پھر پہ، وہ آپ سنیں تو آپ کو لگے گا، آپ دوپہر کو سننے لگے گا، صبح ہو گئی اور آپ فریش ہو گئے۔ واہ، میوزک تھراپی، میوزک کیا کرتا ہے، علاج کیسے۔ اسی طرح اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کوئی اوپر دھماکہ کہیں ہو جائے اچھا، تو ہماری کھڑکیاں لرز جاتی ہیں، ایک وہ بھی آواز ہے۔ اگر وہ آواز قریب جب ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بلاسٹ ہوتے تھے، یہ پچھلے جب وہ مشکل وقت ہم نے گزارا ہے، تو کہیں ہوا تو کھڑکیاں شیشے ٹوٹ گئے۔ تو آواز کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں، ایک آواز آپ کی روح کو اس نے سکون دے دیا ہے، ایسے ایسے لے لیا گود میں جیسے لے لیتی ہے، سینے سے لگا کے جیسے تھپتپاتی ہے ماں بچے کو، واہ واہ، ایک وہ آواز ہے، اور ایک آواز وہ ہے جس نے آپ کے کانوں کے پردے اڑا دیے، اس میں فریکوینسی بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی، اس میں شدت جو تھی بدل گئی۔ تو اسی طرح اب جو گانے بہت سارے جو پلانٹڈ اور جو یعنی کہہ لیں کہ جو سازشی گانے ہیں، وہ ان میں فریکوینسی بدل دی گئی ہے۔ اب آپ کو کافی دفعہ اونچے اور شور والے گانے سنائی دیں گے، شور ہوگا ان میں، جن میں میوزک بھی شور والا ہوگا، آواز تک میں شور محسوس ہوگا کہ یار اس آدمی کی سنگر کی آواز، کیونکہ اگر وہ میٹھی ہونی بھی ہے تو اس میں جو چیخ بن گئی ہوگی، اتنا وہ زور سے گا رہا۔ ہر بندہ نصرت فتح علی تو نہیں ہے، واہ واہ، لیکن بننا چاہتا ہے، چلو، اور جو چاہ رہے ہیں کہ اس کی چیخ نکلے گانے میں اور وہ اگلے بندے کو بھی خراش ڈالتی ہوئی نکل جائے کہ کان چھید ڈال، تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں ایسی موسیقی حرام ہے جو آپ کے صرف جذبات بھڑکا رہی ہے، آپ کو بھی تکلیف دے رہی ہے، اگلے کو بھی تکلیف، آپ کے اندر بھی ہے۔ انتشار ہی اور اضطراب پیدا کرنے والا جو کہ وہ حرام ہے۔ جو اسی طرح شاعری میں بھی ہے، شاعری تو اب تو یہ شاعری جتنی اکثریت یہ جو بھی بندہ مشاعرہ کا نیت کر کے، پیسے کی نیت کر کے، نوکری کی نیت کر کے، لوگوں کو ورغلانے کی، شہرت کی نیت کر کے شعر کہتے یہ سارے حرام ہیں، اور یہ حرام دہ شاعر نے۔ شاعر وہی ہوگا جو شاعری حلال وہ ہے کہ جو اپنے دکھ کا اظہار، اپنی آپ بیتی، اپنی جو سامنے بے دیکھ، چینیاں، اپنی محبت، اپنا غم، اپنے دکھ، جدائیاں، یادیں، اپنا نظریہ، اپنی سوچ۔ اب یہی فرق ہے اقبال میں اور جان ایلیا میں۔ اوہ، واہ واہ واہ، یہ جو اب یہ دیکھ، واہ واہ، اب یہ یہ جو شاعر ہیں اکثر جاہل، یہ آپ کو نظر ہے میر کا شعر، اپنے شعروں میں میر کا شعر، اور یہ ہلیں گے اور کہیں گے پتہ نہیں ہم اس وقت نا یہ میر کا نام لے کے ہم بھی میر کے رتبے پہ فائز ہو، اور بڑے ہم اتنے کلاسک اور پڑھے لکھے، یہ جاہل ہیں۔ میر کو کس نے پروموٹ کیا؟ شعر میں، نہیں، یہ جو کالج تھا ہاں جی، وہ فورٹ ولیم کالج، انہوں نے اس کو کہا اس کے دیوان چھاپو، کیونکہ یہ روتا ہے بھائی، جگاتا نہیں ہے، سوتا ہے، مایوس کرتا ہے، برباد کرتا ہے بندے کو، اوئے ہوئے ہوئے، کہیں گرانٹیڈ، نہیں دیکھیں اس کے میر کے بڑا شاعر ہونے میں، اس وقت اس لیول کے شعر کہنے میں، اس کے ایک کیفیت سے مالا مال شاعر ہونے میں، سچل شاعر، عظیم شاعر ہونے میں کوئی مبالغہ نہیں، لیکن وہ جگانے والا، بیدار کرنے والا شاعر نہیں ہے۔ وہ آپ کو غمزدہ ہونے پر مجبور کرتا ہے، غم سے نکلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ تو یہ انالیسس کر کے اس وقت کے گوروں نے کہا یار اس کو کرو۔ غالب تو اپنی طاقت پہ اوپر آیا، ورنہ تو اس کو اب تک کیوں نہیں، اس کو کیا ہے خدائے سخن، اس کو کیوں نہیں کہا گیا غالب کو؟ میر کے پاس تو بیچارے کے پاس اتنا بڑا دیوان ہے، اور 70 نشتر بھی میرے 400 نشتر ہیں،
لیکن اس مسکین آدمی کو زندگی میں بھی برباد کیا انہوں نے، وہاں کے نوابوں نے. اس کے بعد وہ گوروں کے ہتھے چڑھ گیا، انہیں شیخ خدا سخن بنا دی. اور یہاں ہر جعلی آدمی، جان کا شعر، میر کا شعر، یہ اتنے بے وقوف ہیں، اتنے اچھا، چونکہ بے وقوف نہیں ہے، جاہل ہیں، چالاک جاہل ہوتا ہے. چالاک آدمی کبھی عالم نہیں ہوتا، کیونکہ علم جو ہے وہ دانائی دیتا ہے، چالاکی نہیں دیتا. چالاکی نہیں ہے. عالم معصومیت ہوگی ساتھ اس کے، وہ معصوم بھی ہوگا. ہاں وہ عیار مکار ہوگا تو عالم نہیں ہوگا، کیونکہ علم تو ہے ہی. علم جو ہے نا اس کا تعلق چالاکی. یہ جاہل ہیں، چالاک. یہ آپ کو اپنی آپ خود اپنی ذاتی اس پروجیکشن اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے امیر نے یہ اور جان اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرتی. آپ ان کو لے کے اقبال کا نام لو بھائی، جو بیدار کرتا ہے انسانوں کو. اقبال کی طرح کا شاعر آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا، تاریخ میں انسانی میں نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے جو ہے ان کے ساتھ، اسلام تو دین فطرت ہے، وہ تو ہر انسان اور ہر کیڑے مکوڑے پرندوں کو خیر. بلا شبہ ایسی بات. تو اگر اس کی تو یونیورسلٹی دیکھیں کہ وہ تو انسانیت کا اصل شاعر ہی اقبال ہے، کہ جس نے لوگوں کو بیدار ہونے کا، اس نے کہا یہ فرنگی جو بینکوں کی عمارات، یہ جو جعلی پیر، یہ جھوٹے مدرس، یہ بے ایمان بددیانت مولوی، مذہب کو بیچنے والے، تصوف کو بیچنے والے، پیری مریدی کو گھر پیر کا بجلی کے چراغوں، اور یہ سیاستدان. اس نے تو پھر دنیا کے کیا نا سارا. بالکل اس کا نام اس کو معدوم کرنا چاہتے ہیں. اور جان علی کو مرشدی جان ہے، مرشدی. یار یہ بہت ہی مزیدار، بڑے پھیکے اور یہ وہ جو حرام شاعری کرنے والے. کیا 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 خوبصورت باتیں اور منفرد باتیں. آج ڈاکٹر فرحت عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے منفرد باتیں ہو رہی ہیں. اچھا سر، ایک روایتی سا سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس ہے. تو شاعری، شعر و ادب میں منسلک ہے نثری نظم کا مستقبل کیا آپ کی نظر میں، کیا آپ دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں، پھر میں یہ کہوں گا کہ اصناف بھی ثانوی حیثیت رکھتی. میں نے نا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حلفاً میں کہہ رہا ہوں کہ سنا کہ بچے کی مسکراہٹ کیا خوبصورت ترین دنیا کی چیز ہے، اور بچے کی مسکراہٹ جو ہے یہ شاعری ہے، پھول کا کھلنا شاعری ہے. سنا اس پر ایمان بھی لے آئے. اپنے بچے ہوئے تو اس وقت بھی اس طرح نہیں سمجھ آئی. ابھی مجھے اللہ نے پوتی دی ہے، ماشاءاللہ. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ 20 دنوں کا، 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا بچہ مسکراتا ہے، تو مجھ پہ منکشف ہوا کہ شاعری کیا ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان تو اس بات پہ لایا تھا، لیکن اب جا کے اب عمر جب میں دادا بناؤں تو مجھے اندر چیز کا شعور اور صحیح پتہ چلا. اچھا، میں نے محسوس کیا کہ یہ شاعری ہے. یار کیا سوچ کے یہ بچہ مسکرا رہا ہے. اچھا، اور اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت ہے، اس کے آگے دنیا بھر کائناتوں کے تمام رنگ معدوم ہیں. حسن یعنی کہ مان پڑ گیا اس کے روشن. سبحان اللہ. تو شاعری تو یہ ہے، شاعری تو ہو نا، نثری نظم آپ لکھیں. یہ جس طرح یہاں پہ اب وہ ہمارا بھائی ڈاکٹر ابرار عمر لکھ رہا ہے، کیا وہ ایک خوبصورت، نرالا، بڑا، گہرا، اور فن کے اندر لچھڑا ہوا، خدا کی قسم. وہ کہتے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے، بھیگا ہوا، سرشار، خوشبوؤں میں مہکتا شاعر ہے وہ، جس کو اللہ نے فنکار پیدا کیا ہے. اور ایسا شعر، ایسی نظمیں وہ لکھ رہا ہے. تاریخ اسلام آباد کے ادب کی وہ سارے ان کے کچے چٹھے کھول رہا ہے کہ یہ نا کوئی لڑکیوں کو پٹانے کے لیے شاعر بنا ہوا ہے، کوئی نوکری لینے کے لیے شاعر بنا ہوا ہے، کوئی کسی نے نوکری کما لی، ساری زندگی پیسے کمائے، اب وہ گھروں میں دعوتیں دوں کے لوگوں کو، کبھی طبلے پہ، کبھی سرنگی پہ. تو وہ جو ہے اب وہ شاعر بنا ہوا ہے کسی اپنے چکر میں، مزے عیاشیاں ہیں. تو اور کر یہ کیا رہے ہیں کہ جتنے اس طرح بنے ہوئے ہیں وہ اوریجنل شاعروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، حقیقی شاعر کی ایک اور پہچان بتاؤ. وہ کبھی دوسرے حقیقی شاعر سے گھبرائے گا نہیں. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دوسرا حقیقی شاعر معدوم ہو جائے اور میں سامنے آ جاؤں. حقیقی شاعر نہیں چاہے. 2 نمبر شاعر ہر وقت مرا پڑا ہوگا کہ فرحت عباس شاہ نے نظر آ جائے، میری موت ہے.
آپ جب افتخار عارف صاحب سے پوچھیے. اچھا سر، ایک ہم نا یہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، اور ابھی ہم جو ہے وہ نثری نظم کا مستقبل اس کے حوالے سے، ڈاکٹر ابرار عمر بلا شبہ ایک بہت اچھے شاعر، بہت نفیس شخصیت، بہت اعلیٰ. اچھا سر، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نثری نظم کہہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ نثری نظم کے حوالے سے کچھ آپ کو کچھ خوشائند ہاں نا، اقدام ہیں؟ بالکل. دیکھیں یہ اصناف اس طرح کی نہیں ہیں، یہ خودرو پودوں کی طرح پنپی ہیں. یہ نثری نظم کو بہت کو نصابوں میں تھوڑی پڑھایا گیا. لوگوں نے لکھنا یعنی کہ سب سے کسی کو نیچرل لگا، کسی کو آسان لگا، کسی کو مشن لگا، انہوں نے لکھ دیا. اب میں مثال کے طور پہ میں نے مشن کے طور پہ لکھی، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ قرینہ اظہار ہے جو میرے پاس پہلے تھا نہیں. غزل میں کچھ اور طرح کی بیان تھا میرا، نظم میں اور طرح تھا. اب یہ اس میں میری اور چیزیں، میرا کچھ ایسے خیالات آ سکتے ہیں جو ان پیٹرنز میں نہیں سما رہے. سر ایک سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوتا ہے. ہم پڑھتے بھی آئے ہیں کہ جہاں ہماری موسیقیت ختم ہوتی ہے وہاں شاعری ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہم نثری نظم کو جو ہے وہ اس کا نام تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو نثری نثرانچہ، نثر پارا، کچھ اس طرح کر دیں؟ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. میری بات سنیں، جی. یہاں پہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ نثری نظم کی اپنی موسیقی ہوتی ہے. اچھا. کسی نے نہیں بتایا. نہیں سر، وہ یا ان میں ہوتی نہیں ہے جو وہ کیا بتایا. یہ باقاعدہ انٹرنسک ردم اسے کہا جاتا ہے، باطنی ردم. اچھا. وہ تو نثر میں بھی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تو کئی دفعہ وہ رپورٹس لکھتا ہوں نا، نیوز رپورٹس، جی جی. اور جو بولنی ہو اس کو لکھی ہوئی رپورٹ سے علیحدہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ اس کا ردم خراب کر رہی ہے، یہ لفظ اس کو بدلو، اس کو یہ تو میں حیران ہوا. میں نے کہا خطوں میں بھی ردم ہے بھائی. اچھا، وہ نثر میں جو وہ نثری نظم کا ایک اپنا، آپ میری بات سنیں، آپ پڑھیں سرابی. اچھا. تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی لہر ہے میوزک کی، کوئی کچھ جھرنوں سا فلو ہے جو آپ کو ایک وزن میں لکھی ہوئی نثری نظم ہے، وزن میں لکھی ہوئی آگے بہا کے لے جا رہی. لیکن اس کے لیے ناصر بھائی بڑا ہمبلی میں آجانا میرا اور بڑے انکساری سے عرض یہ ہے کہ انسان کی ذات کے اندر میوزک اور ردم ہوگا تو باہر آئے گا نا، نثر ہو یا نظم ہو. یہ جو عروض میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ردم ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ اوزان میں ہونے کے باوجود وہ بھلی نہیں لگتی چیزیں. پروپیگنڈا تو آپ نواب ٹیوب ویل مشہور کر لیں، سنا آپ بیچارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کی نفس کی تہذیب میں کمی رہ گئی ہوتی ہے، وہ بیچارے اسی کو قبول کر لیتے ہیں. جنہوں نے خوبصورت چیز نہیں سنی متبادل کے طور پہ، وہ کیا کریں، کہاں جائیں. اور یہ اس لیے ہمیں، اور ڈاکٹر ابرار عمر کو، شفیق احمد خان کو، ڈاکٹر یونس خیال کو، اور بہت سارے، فیصل زمان چشتی ہے، یا منظر حسین اختر ہے، امیر جعفری ہے، یہ جتنے شاعر ہیں اوریجنل، ادیم ہاشمی ہمارے سینہ، منیر نیازی، محسن نقوی، کمال، یہ اس لیے ان سے یہ گھبراتے ہیں، احمد فراز، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ آپ کو نظر آئے گا، ردم، جن کی شخصیات میں ردم نظر آئے گا، جن کی گفتگو میں ردم، چلنے میں ردم، ہاں بیٹھنا اٹھنا شاعرانہ ہوگا. کیا کہنا، کیا خوبصورت بات ہے. اچھا سر، آپ کے ساتھ طویل گفتگو انشاءاللہ جاری ہے، اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک غزل جو ہے وہ آپ عطا کریں. بد نصیبی کے سبب مانا ہے تقدیر کوئی، ہائے 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 ہائے، بد نصیبی کے سبب مانا ہے تقدیر کوئی، لوح دیکھی ہے کبھی ہم نے نہ تحریر. ہائے واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. شعر کہنے سے بہت پہلے مجھے لگتا ہے، انہوں نے شعر کی مجھے پوچھا تھا کہ کیا ہے، کیا، واہ، اب اس میں آ گئی ہوئی ہے کیا کہ شعر کہنے سے بہت پہلے مجھے لگتا ہے، واہ، شاخ وجدان پہ کھل اٹھی ہے تصویر کوئی. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. چل پڑے دل کی طرف وسوسے ناکامی کے، واہ، چل پڑے دل کی طرف وسوسے ناکامی کے، کوئی تلوار اٹھائے ہوئے ہے تیر کوئی.
واہ واہ چل پڑے وسوسے ناکامی، دل کی طرف، چل پڑے دل کی طرف وسوسے ناکامی کے، واہ کوئی تلوار اٹھائے ہوئے ہے، تیر کو، تیر کوئی، واہ اور دھڑکنے پڑھ کے کروں دم ہائے ورنہ کچھ بات بنے، واہ 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 واہ، دھڑکنے پڑھ کے کروں دھڑکنے پڑھ کے کروں دم ہم ورنہ کچھ بات بنے، کھینچ لے جاتا ہو جیسے، کھینچ لے جاتا ہو جیسے میری تاثیر کوئی، اوف سر دوبارہ تھا کیا کہتے ہیں، واہ دھڑکنے پڑھ کے کروں دم ہاں ہاں ورنہ نہ کچھ تو- بات بنے، کھینچ لے جاتا ہو جیسے میری تاثیر کو، واہ 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 کیا کہنے، دھڑکنے پڑھ کے کروں دم ورنہ کچھ بات بنے، کھینچ لے، کھینچ لے جاتا ہو جیسے میری تاثیر کوئی، واہ 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 اور بات پیچیدہ سے پیچیدہ ہوئی جاتی ہے، آہا واہ 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 بات پیچیدہ سے پیچیدہ پیچیدہ ہوئی ہوئی جاتی ہے، مار ڈالے گا ہمیں باعث تاخیر کوئی، ہائے 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 واہ 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 کوئی چالاکی سے جتلاتا ہے احسان مجھے، آہا واہ کوئی چالاکی سے جتلاتا ہے احسان، مجھے اور جگر جاتا ہے چپکے سے کوئی، اور جگر جاتا ہے چپکے سے میرا چیر کوئی، ہائے واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کوئی چالاکی سے طلب کا کوئی چالاکی سے جتلاتا ہے احسان مجھے، آہا اور جگر جاتا ہے چپکے سے میرا چیر کوئی، واہ 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 ایک ذرا قدموں میں لغزش میرے کیا آئی ہے، ہائے کیا ایک ذرا قدموں میں لغزش میرے کیا میرے کیا آئی ہے، بن گیا ناسے کوئی، میر کوئی، بیر کوئی، ہائے 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 واہ 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 ہڑ بڑا کر یہ جو میں سوتے میں اٹھ بیٹھتا ہوں، واہ ڈس گیا ہے مجھے اندیشہ شبگیر کو، او ہو ہڑ بڑا کر یہ جو میں سوتے میں اٹھ بیٹھتا ہوں، بیٹھتا واہ واہ ڈس گیا ہے مجھے اندیشہ شبگیر کوئی، اور خاک روبوں کے سوا کوئی نہیں آتا یہاں، ہائے واہ واہ خاک روبوں کے سوا کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا یہاں، اس جگہ دفن ہے کہتے ہیں جہانگیر کو، واہ 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 کیا کہنے ہیں، واہ واہ خاک روبوں کے سوا کوئی نہیں آتا یہاں، واہ 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 اس جگہ دفن ہے کہتے ہیں جہانگیر کو، جہانگیر کو واہ واہ اور میں نے مظلوم پہ اشعار کہے ہیں جب سے، ہائے واہ 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 میں نے مظلوم پہ مظلوم پہ اشعار کہے ہیں جب سے، رکھ گیا ہے میرے دروازے پہ زنجیر کوئی، ہائے کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا خوبصورت اشعار، کیا خوبصورت غزل عطا کی آپ نے شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ لائف پلس کا حصہ بنے، آپ کا بریف لائے، یہ آپ کے سوالات کی وجہ سے مختلف باتیں ہوئی، یہ ہونی چاہیے، اصل میں ہونے والی باتیں تو یہ ہے سر کہ مغالطے دور ہوں، چیزیں نکھر کے آئیں، کھل کے آئیں، جو میری فہم ہے، سمجھ ہے، جو میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، میں نے بیان کیا ہے، کوئی اور اچھا آدمی اس سے بہتر کر دے گا، کوئی اختلاف سے بات کو آگے بڑھائے گا، کوئی اتفاق کر کے مکالمے کو قوت دے گا، تو اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم ہیں جو آج آپ نے کروائی۔ سر بہت بہت محبت آپ کی، بہت شکریہ، بہت سلامتی ہو، آپ شاداب رہیں۔ جی ناظرین، آپ نے آج فرحت عباس شاہ صاحب کا ایک نیا رنگ دیکھا، ان کی گفتگو، ان کا انداز آج آپ نے مختلف دیکھا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کو ان کی باتیں، ان کی شاعری کیسی لگی۔ ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر علی ناصر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔